آج میں یہاں دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر تھوڑا سا روشنی ڈالنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کیسی تھی، ان کے خاندان میں کون کون تھا اور کس نے ان کی پرورش کی۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا نام محمد بن عبداللہ یعنی ان کے والد کا نام تھا، بن عبد المطلب، اور عبد المطلب ان کے دادا کا نام تھا۔ اگر آپ کی پیدائش کی بات کریں تو 12 ربیع الاول 570 ہجری میں وہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، ان کا جو قبیلہ تھا وہ قریش کا تھا، بنو ہاشم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب الامین یعنی صادق سچا، ٹھیک ہے، الامین یعنی ٹرسٹ وردی ان کا لقب تھا۔ ان کے والد جو تھے عبداللہ، وہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہاب جو کہ 6 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے تھے تو ان کی والدہ وفات پا گئی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے دادا عبد المطلب نے ان کی پرورش کی۔ ٹھیک ہے، ان کی وفات کے بعد جو ان کے چچا تھے ابو طالب نے ان کی پرورش کی، لیکن جہاں تک ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ان کے بعد تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور وہ شہید ہوئے تھے۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا، جو اسلام کا کھلا دشمن تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اگر ان کے دیگر چچا زاد نہیں، ان کے اگر دیگر چچاز کی بات کی جائے تو ان میں زبیر تھے، ابو سفیان تھے اور حجل تھے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کی بات کی جائے تو ان کی پہلی بیوی تھی حضرت خدیجہ۔ حضرت خدیجہ ان کی پہلی بیوی تھی، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہیں وہ زیادہ تر حضرت خدیجہ میں سے ہی ہیں۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک وائف تھی سوادہ بنت زمع، حضرت عائشہ بنت حضرت ابو بکر صدیق، جو کہ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ ان کے بعد حفصہ جو کہ ہمارے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ اگر ان کے علاوہ بات کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات، تو ان میں آتی تھی ام کلثوم، حضرت جویریہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد زینب بن حشم، ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، یہ سارے جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے وفات تک انہوں نے کسی سے شادی نہیں کی، وہ ان کی پہلی بیوی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات کو وہ سال کا غمگین سال قرار دیا تھا نا، تو وہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں کی بات کی جائے تو ان میں تھے حضرت قاسم ابن محمد، اس کے علاوہ حضرت ابراہیم، اور ان کے بعد حضرت عبداللہ۔ یہ سارے ہی اپنے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، ان میں کوئی بھی بڑا نہیں ہوا تھا، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی بڑا ہو کر نبی ہونے کا دعویٰ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پوری امت مسلمہ کا اس پر جو ہے وہ اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے بچوں میں تھے جو بیٹے تھے ان کے۔ اگر ان کی ڈاٹرز کی بات کی جائے، ان کی بیٹیوں کی بات کی جائے، تو حضرت زینب تھیں، جن کی شادی ابو العاص ابن الرازی ان سے ہوئی۔ ٹھیک ہے، ام کلثوم تھی، جن کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان کے بعد حضرت رقیہ تھیں، جن کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ حضرت رقیہ کی پہلے شادی ہوئی حضرت عثمان غنی کے ساتھ۔ جب وہ وفات پائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کی شادی جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دل عزیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فاطمہ کو بے حق
تکلیف دی اس نے محمد کو تکلیف دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ کے بارے میں بہت سی حدیث ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو حضرت فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی. تو ان کی شادی ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ہمارے اعلیٰ، میں کہتا ہوں سب سے اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں بہت سی احادیث بیان کی. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارلی یعنی شروع کی نبوت کی بات کریں، یعنی جب وہ ان پر وہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی 40 سال کی عمر میں غار حرا میں ہوئی. غار حرا میں حضرت جبرائیل امین پہلی وحی لے کر آئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، بہت پریشان تھے. تو خدیجہ کے پاس آئے، وہ بخار بھی ہو گیا ان کو. حضرت خدیجہ نے کافی ان کی تیمارداری کی اور ان کو کافی ان کی خدمت کی. اور یہی بات ہے کہ حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی. اور ویسے بھی وہ پہلی مسلم تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کیا کہ وہ آخری نبی ہیں، اور کلمہ پڑھا اور اللہ پر یقین رکھا. اگر دوسرے نمبر پر بات کریں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین لائے کہ وہ ہمارے آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا وہ رب ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھا. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات پر کبھی بھی کوئی بھی سوال نہیں اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ہے، تو حضرت ابوبکر نے عرض کی یا رسول اللہ صدقتا، مطلب سچی بات کہی آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہونے والا ہے، آپ نے فرمایا صدقتا. آپ نے کہا یہ ایسے ہونے والا ہے، میں معراج پر گیا، آپ نے کہا صدقتا. تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب دوست بھی تھے اور صحابی بھی تھے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ ہمارے اسلام کے پہلے خلیفہ بھی تھے. ٹھیک ہے. اگر تیسرے نمبر پر بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر پر مسلمان ہونے والے اور بچوں میں سب سے پہلے بچے تھے جو مسلمان ہوئے. اگر جنگوں کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی جنگ ہوئی بدر 624 ہجری میں، اور مسلمانوں کو اس میں وکٹری ملی، یعنی وہ یہ جنگ جیت گئے. اگر دوسری جنگ کی بات کریں تو احد تھی جو 625 میں ہوئی، جس میں مسلمانوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا. اگر خندق کی بات کریں تو 627 میں ہوئی تھی، جس میں ڈیفینسو، یہ جب خندق کھود کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا، اور یہ پھر مسلمانوں کی قسمت میں فتح نصیب ہوئی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات کی جائے تو وہ بھی 12 ربیع الاول کو بنتی ہے. تو اس لیے میرا تھوڑا سا یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ ان کی پیدائش منائی جائے، ان پر وفات کا دن بھی وہی ہے. تو یہ جو 12 ربیع الاول کو ہم جھنڈیاں وغیرہ لگاتے ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. تو یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف. ان کے ریلیٹیوز، ان کے چچا، ان کے جتنے بھی بیٹے تھے، ان کی بیٹیاں تھیں، ان کی بیویاں تھیں، سب کا ان میں ذکر ہوا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگلی ویڈیو انشاءاللہ لائف آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کی لائف پر ہوگی کہ ان کو اسلام میں کیا مشکلات دیکھنی پڑی، انہوں نے کس طرح اسلام قبول کیا. سب سے پہلے تھے وہ مردوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا. ویسے بھی اسلامک کام ہے، جب آپ اس کو شیئر کریں گے، لائک کریں گے، تو آپ کو انشاءاللہ اس کا ثواب ضرور ملے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.